بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. محترم ناظرین، دروس فقہ المعاملات المالیہ کی گزشتہ جو نشست تھی، نشست نمبر 32، اس میں ہم نے ممنوع معاملات اور ناجائز خرید و فروخت کی ایک صورت کی تفصیلات شروع کی تھی، جو کہ ہے بے فاسد، کہ بے فاسد کا تعارف اور احکام کیا ہے. چونکہ بے فاسد کی تفصیلات کو ہم نے بنیادی طور پر 4 پوائنٹس میں تقسیم کیا تھا. ان 4 پوائنٹ میں سے پہلے 2 پوائنٹ جو ہے وہ ہم نے نشست نمبر 32 میں پڑھ لیے تھے، بے فاسد کا مفہوم اور بے فاسد کے اسباب. آج کی نشست کے اندر ہم بقیہ 2 پوائنٹ دیکھیں گے بے فاسد کے. ایک بے فاسد کا شرعی حکم، یعنی کہ نمبر 3 والا، اور پھر نمبر 4 والا کہ چیز اگر واپسی کے قابل نہ رہے تو ایسی صورت میں پھر شریعت کا کیا حکم ہے. تو آج کی نشست میں انشاءاللہ ان نمبر 3 اور نمبر 4 پوائنٹس کو دیکھتے ہیں. تو پوائنٹ نمبر 3 جو ہم نے ذکر کیا تھا وہ یہ ہے کہ بے فاسد کا شرعی حکم کیا ہے. یعنی اگر کوئی شخص، جیسے کہ گزشتہ نشست میں ہم نے تفصیل سے پڑھا بے فاسد کی تعریف اور تعارف اور اس کے اسباب، اگر اس طرح کا کوئی بے فاسد بے کر لیتا ہے تو اس کا شرعی حکم کیا ہے. تو اس کا شرعی حکم یہ ہے، آسانی کے طور پہ اتنا سمجھ لیجئے کہ بعض اعتبار سے یہ افیکٹ کرتا ہے، بعض اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں، لیکن بعض اثرات اس پر جو مرتب ہوتے ہیں وہ ذرا عام اور صحیح معاملات اور خرید و فروخت سے ہٹ کر ہے. یعنی اگر آپ نے صحیح بے کی، بے فاسد نہیں ہے، باطل نہیں ہے، بالکل شریعت کی نظر میں ٹھیک ٹھاک بے ہے، اس پر تو تمام احکامات ٹھیک ہے مرتب ہوتے ہیں کہ خریدار چیز کا مالک ہو جائے گا، فروخت کنندہ جو ہے قیمت کا مالک ہو جائے گا، خریدار اس چیز کو استعمال کر سکتا ہے، اس کو آگے بیچ سکتا ہے، اس پر نفع کما سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ. ہاں، تو بے فاسد کا کیا شرعی حکم ہے؟ تو بے فاسد کا شرعی حکم یہ ہے کہ اس پر اثرات تو مرتب ہوتے ہیں لیکن وہ بے صحیح کے اثرات سے تھوڑے سے مختلف ہے. ذرا اس کو دیکھ لیتے ہیں. سب سے پہلی بات، بے فاسد کا سب سے اہم اور بنیادی حکم یہی 2 لائن میں ہے جو آپ کے سامنے ہے، کہ اگر کسی نے بے فاسد کر لیا اور خریدار نے خریدی ہوئی چیز پر قبضہ کر لیا تو خریدار اس چیز کا مالک بن جائے گا، کیونکہ جو چیز اس نے خریدی ہے اس چیز کی ذات میں خرابی نہیں ہے بلکہ خارج سے خرابی آئی ہے. لیکن خرابی تو پھر بھی ہے نا، خرابی تو پھر بھی ہے، ایسی خرابی ہے جس کو شریعت نے منع کیا ہے. تو چونکہ یہ معاملہ ناجائز ہے اور اس میں ایک خلاف شریعت بات داخل ہو گئی ہے، اس لیے اس کو ختم کرنا پھر بھی ضروری ہے. تو 2 باتیں 2 لائن کے اندر جمع ہوگی. پہلی بات کہ بھئی جس نے بھی بے فاسد کی ہو اس کو یہی حکم کیا جائے گا کہ اگر آپ نے چیز لی ہے تو واپس کرے اور اس بے فاسد کو ختم کرے. اور دوسری بات، اگر اس نے ختم نہیں کی، گناہ ہوگا نا اس کو، اگر اس نے ختم نہیں کی، ایک شرعی حکم کو نہیں مان رہا تو گناہ تو ہوگا، لیکن جو چیز اس نے خریدی ہے اس کا وہ مالک ہو جائے گا. اب اتنی بات ذہن میں رکھیے. آگے پھر دوسرا پوائنٹ دیکھیے، وہ اس سے بھی زیادہ اہم ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، خریدار پر لازم ہے کہ بے ختم کرے اور جس چیز اس نے خریدی ہے وہ اس کا مالک بن گیا. تو جب مالک بنا پھر بھی یہی حکم ہے کہ ختم کرے معاملہ. لیکن یہ جو مالک بنا ہے خریدار، یہ ملکیت کیسی ہے اس کی، ذرا اس پہ دیکھتے ہیں. اب یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ خریدی ہوئی چیز جو خریدار نے اس پر قبضہ کیا ہے، یہ جو ملکیت ہے اس کو فقہا ملکیت خبیثہ کہتے ہیں. ملکیت خبیثہ، کیونکہ اس نے ایک ناجائز عقد سے یہ چیز خریدی ہے اور ایک خلاف شرع پوائنٹ اس میں داخل ہوا ہے، تو اس لیے یہ اس ملکیت کو کیا کہتے ہیں؟ ملکیت خبیثہ. تو جب یہ ملکیت خبیثہ ہے تو اب ملکیت خبیثہ کو انسان اپنے استعمال میں نہیں لا سکتا. تو خریدار اگرچہ خریدی ہوئی چیز کا مالک تو ہو گیا، لیکن اس کے لیے جائز نہیں ہے کہ اگر وہ کھانے کی چیزیں تو کھا لے، پینے کی چیزیں تو پی لے، پہننے کی چیزیں تو پہن لے، یا اس سے کوئی اور فائدہ اٹھائے. نہیں، خریدار یہ سارے کام نہیں کر سکتا. نہ اس کو کھا سکتا ہے، نہ پی سکتا ہے، نہ پہن سکتا ہے، نہ کسی اور طریقے سے اس کو استعمال کر سکتا ہے. یہ بڑا ضروری پوائنٹ ہے کہ خریدار اس چیز کا مالک تو بن گیا ہے لیکن یہ ملکیت خبیثہ ہے. اس پر لازم ہے کہ معاملہ ختم کرے، لیکن اگر وہ معاملہ ختم نہیں کرتا تو اس کے لیے اس چیز سے استعمال کرنا اور اس سے نفع اٹھانا جائز نہیں ہے.
یہی وجہ ہے کہ خریدار اگر یہ معاملہ ختم نہیں کرتا اور خریدی ہوئی چیز کو آگے بیچ دیتا ہے تو اگلا والا معاملہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگلے معاملے سے اس خریدار کو جتنا نفع ہوا ہوگا وہ نفع صدقہ کرنا ہوگا، وہ نفع اس کے لیے حلال نہیں ہے۔ اس کو ایک مثال سے سمجھتے، میں نے کسی سے مکان خریدا اور وہ بے فاسد کے ذریعے میں نے خریدا، کیسے کہ فروخت کنندہ نے شرط لگائی تھی کہ وہ 1 مہینہ اس مکان میں رہے گا، اور اس طرح میں نے کہا ٹھیک ہے رہ لو، اور اس شرط کی وجہ سے معاملہ فاسد ہو گیا تھا، پھر بھی میں نے مکان خرید لیا، اس میں میں نے قبضہ کر لیا، مالک کو میں نے پیسے بھی دے دیے۔ اب بے فاسد ہے یہ، تو جب میں نے مکان پہ قبضہ کر لیا تو میں مکان کا مالک ہو گیا ملکیت خبیثہ کے طور پہ، تو میرے اوپر لازم ہے کہ میں اس معاملے کو ختم کروں، مالک مکان کو اس کا مکان دوں اور پیسے واپس لے لوں۔ لیکن اگر میں نہیں کرتا اور میں اسی خبیث ملکیت کو استعمال بھی نہیں کروں گا، پھر شریعت کا یہ حکم ہے کہ آپ پھر اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ اگر میں نے یہ مکان آگے بیچ دیا کسی کو، اور میں نے خریدا تھا 50 لاکھ میں اور آگے بیچ دیا 51 لاکھ میں، تو یہ 1 لاکھ روپے میرے حلال نہیں ہے، میں اس کو صدقہ کروں گا۔ یہ ہے بے فاسد کے تمام یعنی شرعی حکم کا احکام، یعنی کیا خلاصہ۔ یہ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے کہ خرید لی چیز، مالک بھی انسان ہو گیا، اس کے باوجود اس کو استعمال نہیں کر سکتا، اس کے باوجود اس کو آگے بیچے گا تو اس پر نفع نہیں کما سکتا۔ وجہ وہی ہے کہ یہ بے فاسد ہے اور آپ نے شریعت کے اصولوں کی خلاف ورزی کی۔ بہرحال اب ہم آخری پوائنٹ دیکھتے ہیں کہ اگر چیز واپسی کے قابل نہ رہے، ایک سوال ہو سکتا ہے نا کہ بھئی ہم نے یہ تو پڑھ لیا کہ بے فاسد کا شرعی حکم یہ ہے کہ چیز واپس کرے آپ اور اپنے پیسے واپس لے لے اور معاملہ ختم کرے، لیکن اگر خریدار نے اس چیز کو استعمال کر لیا، اس کو ختم کر لیا، اب وہ چیز واپسی کے قابل ہی نہیں ہے تو کیا کرے؟ ایسا ممکن ہے نا، کئی صورتیں ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر وہ چیز ہلاکت ہو گئی، ہلاک ہو گئی، ضائع ہو گئی، میرے پاس مثلا میں نے گاڑی خریدی تھی، مجھ سے چوری ہو گئی، یا مجھ سے پانی میں گر گئی چلی گئی، یا مجھ سے ٹوٹ گئی، گاڑی کے ٹائر کے نیچے آ گئی، ضائع ہو گئی، اور وہ بے فاسد کے ذریعے میں نے خریدی تھی۔ ایک صورت یہ ہو سکتا ہے۔ دوسری صورت کیا ہو سکتی ہے؟ چیز واپسی کے قابل نہ رہنے کی، تصرف کر لیا میں نے کوئی، کیا مطلب کہ میں نے چیز خریدی تھی لیکن آگے میں نے کسی کو بیچ دیا، مجھے پتہ نہیں ہے میں نے کس پر بیچی ہے، وہ تو آدمی چلا گیا، یا میں نے کسی کو گفٹ کر دیا، وہ چلی گئی، میری ملکیت سے نکل گئی، تو ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا۔ اب بے فاسد کے اندر جو چیز میں نے خریدی تھی اب وہ میرے پاس نہیں ہے، وہ تو چلی گئی، اب واپسی کے قابل ہی نہیں ہے، ٹھیک۔ اسی طرح تیسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ میں نے بے فاسد کے ذریعے کوئی چیز خریدی اور اس میں نے اتنا اضافہ کر دیا کہ اب میں اس کو واپس نہیں کر سکتا۔ مثلا میں نے کپڑا خریدا اور اس کو سوٹ بنا کے سی لیا، بے فاسد کے طور پر میں نے خریدا تھا، اب میں اس کو واپس نہیں کر سکتا۔ میں نے گندم خریدی، اس کو میں نے آٹا بنا کے روٹی بنا لی، اس میں اضافہ تو ہو جاتا ہے نا۔ یا میں نے گھی خریدا، اس سے میں نے سالن بنا لیا، اضافہ وغیرہ کر لیا۔ تو ان تمام صورتوں میں جو بھی صورت ہو گئی کہ بے فاسد کے ذریعے کسی انسان نے کوئی چیز خریدی اور وہ ہلاک ہو گئی، اس میں کوئی کام کر کے آگے بھی کسی کو دے دیا یا اس میں اضافہ کر دیا، اب اس کو واپس نہیں کر سکتے، تو اب شریعت کیا حکم دیتی ہے؟ اب شریعت نے تو ہمیں کہا تھا کہ چیز واپس کرو، اب ہم واپس نہیں کر سکتے، تو اب شریعت کیا کہتی ہے؟ اب شریعت یہ کہے گی کہ آپ اب بھی اپنی قیمت جا کر فروخت کنندہ سے واپس لے، قیمت تو آپ واپس لے لیں گے لیکن جو چیز آپ نے استعمال کی ہے اس کا کیا کرے؟ تو اس کی دو صورتیں ہیں۔ اگر وہ چیز مثلی چیز ہے، اسی کی ہو بہو چیز بازار میں ملتی ہے بالکل سیم ٹو سیم جیسے گندم ہے، تو اتنی ہی گندم بازار سے خرید کر فروخت کنندہ کو واپس کرنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ بازار میں اگر اتنی گندم آپ نے 10,000 کی خریدی تھی، بازار میں آپ کو 12,000 میں خریدنی پڑی، تب بھی آپ خریدیں گے، جا کے فروخت کنندہ کو واپس کریں گے اور اپنی قیمت واپس لیں گے۔ اور اگر وہ مثلی چیز نہیں ہے، قیمتی چیز ہے، مثلا بکری تھی، میں نے کاٹ کوٹ کے اس کو ذبح کر لیا، تو اب اس کی مارکیٹ ویلیو میں فروخت کنندہ کو دوں گا اور اپنی قیمت واپس دوں گا۔ اس کی مارکیٹ ویلیو اگر 10,000 ہے اور میں نے خریدی تھی 12,000 میں، تو جا کر میں اسے 12,000 واپس لوں گا اور اس کو صرف مارکیٹ ویلیو دوں گا۔ تو یہ ہے، اگر چیز بے فاسد میں واپسی کے قابل نہ رہے تو اس کا بنیادی اور شرعی حکم یہی ہے کہ ایسی صورت میں پھر یوں عمل کیا جائے۔ تو بے فاسد کی تمام تفصیلات کا خلاصہ یہ تھا۔